نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدس رجب شریف کا پہلا جمعۃ المبارک، اس ماہ مقدس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پردہ، بے نقاب، بے حجاب عرش اعظم پر رب کا دیدار ہوا، فرش سے عرش تک پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، سفر طے کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج سفر کے 3 حصے ہیں، عرض کروں گا۔ تو اس مہینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ آج پہلا جمعۃ المبارک رجب شریف کا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ قرآن کی اس آیت میں لفظ سیر کا ذکر ہے، یعنی ہم معنی سیر کا کرتے ہیں۔ قرآن کا لفظ اسرا اللہ کریم نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ معنی ہم سیر کا کرتے ہیں، لیکن ہم مراد معراج لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لامکانہ تک تشریف لے گئے۔ تو سیر اور معراج میں فرق کیا ہے؟ سیر اور معراج ہے تو ویسے ساری ہی سیر، چاہے وہ فرش کی ہو تب بھی سیر، چاہے وہ عرش کی ہو تب بھی سیر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا حصہ
مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، تیسرا حصہ پہلے آسمان سے قصر دنا تک۔ یہ 3 حصے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رب کی بارگاہ میں جائیں تو معراج ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ سے دنیا میں آئیں تو میلاد ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دنیا میں حضور تشریف لائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو، رب کی بارگاہ سے دنیا میں آئیں تو میلاد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رب کی بارگاہ میں جائیں تو معراج ہے۔ معراج یہ اسم اعلیٰ ہے، اسم اعلیٰ، وہ اعلیٰ کیا ہے؟ وہ ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی کے 3 حصے ہیں، 3 سٹیپ ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا حصہ مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک، تیسرا حصہ پہلے آسمان سے لامکانہ تک۔ یہ 3 حصے ہیں معراج کے۔ جو اس 3 حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ سیر ہے۔ علماء نے فرمایا یہ سیر ہے، اسی کو سیر کہتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسے سیر کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے لے کر لامکانہ تک یہ معراج ہے۔ ویسے تینوں حصے معراج کے ہیں، لیکن پہلے حصے جو سیر کا ذکر ہے، سیر کا، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ لفظ سبحان اس آیت کی ابتدا میں لفظ سبحان پہلے ذکر ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ بعد میں ذکر ہو جاتا، پہلے ذکر ہونے کی حکمت کیا ہے؟ پہلے ذکر ہونے میں حکمت یہ ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرانے والا کون ہے، لے جانے والا کون ہے، یہ سارے انتظام کرانے والا کون ہے۔ اللہ کریم نے لفظ سبحان ذکر کر کے اس اعتراض کو پہلے ہی ختم کر دیا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال اور اعتراض رہے نہ کہ حضور کو معراج کس نے کرائی، واضح ہو جائے کہ حضور کو معراج کرانے والی رب کی ذات ہے۔ سبحان الذی، سبحان یہ علم ہے، تسبیح مصدر کا علم ہے۔ سبح یسبح تسبیحا، سبح یسبح تسبیحا، تسبیحا مصدر کا یہ علم ہے سبحان۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، خاص بندے کو۔ یہاں پر خاص معنی کیوں کرتے ہیں؟ خاص بندے کو سیر کرائی، بندے تو سارے رب کے ہیں، نسل انسانیت میں سے، انسانی مخلوق میں سے سارے ہی بندے ہیں، تو یہاں پر بندے صرف بندہ نہیں، خاص بندے کو سیر کرائی۔ تو خاص کیوں کہا گیا؟ قرآن گواہ ہے، ایک ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بعبدہ اپنے خاص بندے کو، بعبدہ عبد کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ہے، ہو ضمیر کی طرف، عبد کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ہے، اور یہ اضافت جو ہے، اضافت صرفی نحوی قانون کے مطابق الاضافت للتخصیص، وہ جو اضافت ہوتی ہے نا، اضافت وہی خاص کا معنی دیتی ہے، وہی خاص کا فائدہ دیتی ہے۔ اضافت ہونے کی وجہ سے خاص کہا گیا ہے، بعبدہ خاص بندے کو۔ ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نبی امام الانبیاء کا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے خاص بندے ہیں، لیکن قرآن کے
صرفی ناوی قانون کے مطابق عرض کر رہا ہوں، بے عبد ہی، عبد کی جب اضافت ہو ضمیر کی طرف ہوئی، یہ اضافت ہے، عبد کی اضافت ہو ضمیر کی طرف جب اضافت آ گئی تو پھر خاصیت آ گئی، بے عبد ہی اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، تو پھر خاص یہ کہنا پڑے گا، خاص بندے کو، صرف بندہ نہیں کہیں گے، خاص بندہ کہیں گے، بے عبد ہی اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، خاص بندے کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لامکانہ تک پہنچے، اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر آج تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکا، اس مقام تک پہنچنا، رب کا دیدار کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ تھا، یہ عظمت و شان تھی، یہ مقام تھا میرے آقا کا۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ تو یہ سیر، یہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج تھی؟ اگر فقط روحانی معراج ہوتی تو رب ضرور فرماتا سبحان الذی اسریٰ بروحہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک خاص روح کو سیر کرائی۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ، بے عبد ہی عبد کا لفظ ہے اور عبد کا معنی ہے بندہ۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ خالی ڈھانچہ ہو، وجود یہ خالی ڈھانچہ ہو، اس ڈھانچے کے اندر روح نہ ہو، کیا خالی ڈھانچے کو آپ بندہ کہیں گے؟ کیا تعریف ہے ایسے بندے کی؟ اگر فقط روح ہو، یہ ڈھانچہ نہ ہو، یہ جسم نہ ہو، کیا فقط خالی روح کو آپ بندہ کہیں گے؟ فقط روح کو بھی آپ بندہ نہیں کہیں گے، فقط خالی ڈھانچے کو آپ بندہ نہیں کہیں گے۔ جسم ہو، روح نہ ہو تب بھی بندہ نہیں، روح ہو جسم نہ ہو تب بھی بندہ نہیں۔ بندہ اس وقت کہیں گے کہ جب جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو، جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو، اسے ہم کہیں گے بندہ۔ بے عبد ہی اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، اپنے خاص بندے کو۔ جب بندے، لفظ بندے کی تشریح ہو گئی تو اس میں کوئی شک یا کوئی اعتراض نہ رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی، کوئی شک، کوئی اعتراض نہ رہا۔ بے عبد ہی کی اس تشریح سے کہ عبد کسے کہتے ہیں واضح ہو گیا، قرآن واضح بتا رہا ہے کہ یہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج تھی۔ بے عبد ہی کا لفظ آیا، بے روح ہی نہیں، بے جسم ہی کا لفظ نہیں، فرمایا بے عبد ہی۔ فقط جسم کا معراج ہوتا تو فرماتا، اللہ کریم فرماتے بے جسم ہی، فقط روح کے معراج ہوتی تو رب فرماتا بے روح ہی نہیں، فرمایا رب کائنات نے بے عبد ہی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ جب بندے کا لفظ آ گیا تو سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج فقط روحانی نہ تھی، فقط جسمانی نہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی معراج جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا لیلاً سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور کو معراج ہوئی؟ کیسے پتہ چلا؟ وہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی۔ وہ قرآن بتا رہا ہے، لفظ ہے لیلاً۔ لیلاً کے اوپر جو تنوین ہے، دو زبریں ہیں، تنوین، وہ تنوین بتا رہی ہے، صرفی نحوی قانون ہے، التنوین للتقلیل، تنوین قلت پر دلالت کرتی ہے،
तनवीन कम से कम पर दलालत करती है। जब तनवीन आ गई तो कम से कम माना होगा, कम से कम वक्त मुराद लेंगे। लैलन पर तनवीन आने की वजह से उलमा ने माना यही किया कि आका अलैहिस्सलाम को मेराज रात के थोड़े से वक्त में हुई। थोड़े से वक्त में आका अलैहिस्सलाम फर्श से अर्श तक, फिर अर्श से फर्श तक गए भी सही और आए भी सही, तशरीफ भी ले गए, तशरीफ भी ले आए। फर्श से अर्श तक मेरे आका गए, अर्श से फर्श तक मेरे आका तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले गए। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये आका अलैहिस्सलाम की सैर है, और मस्जिद अक्सा से लेकर लामकाना तक आका अलैहिस्सलाम की मेराज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह से दुनिया में आए तो मीलाद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया से रब की बारगाह में जाएं तो मेराज है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे गए, किस अंदाज के साथ गए, किस रास्ते से गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम किस हुजरे में थे, जिब्राइल कैसे आया, आका अलैहिस्सलाम को कैसे जगाया, आका अलैहिस्सलाम कैसे बुराक पर सवार हुए, कितने हजारों की तादाद में मलाइका हजूर की खिदमत में हाजिर हुए। इंशाअल्लाहुल अजीज़ ये वक्तन फ़वक्तन हर जुम्मतुल मुबारक इस मौजू पर गुफ्तगू होती रहेगी। दुआ करें अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सब को सही मानी पर निगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।